بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی کہانی ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کو زہر کیوں دیا گیا تھا۔ ناظرین، دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے 5 ایسے بزرگ گزرے ہیں جو کہ بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، جو اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، مخوف خدا میں روئے۔ اور چوتھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روئیں۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین کی پیاس یاد کر کے روتے رہے۔ سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین اور سید العابدین اور امین ہے۔ دوستو، آپ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے، اور تقریباً 11 سال آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم مغفرت اور کی منازل طے کی۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم میں اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ دوستو، آپ کی زندگی کا واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھا کرتا تو امام زین العابدین یوں فرمایا کرتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ جس میں سیدنا امام زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھائے رہے، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان میں جانے سے منع فرمایا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کی بجائے اسیر بنایا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین کا خطبہ سن کر ابن زیاد بہت غصے میں آ گیا، اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین کا خاندان رسالت کی باعث خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا۔
اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کی درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے نا آشنا افراد تارے مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگی۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منتقل ہو جائے۔ اس عظیم سانحہ کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اور اس سانحہ کو بھول نہ پائے۔ روایات ملتی ہے کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بھی روتے رہتے۔ ایک روایات حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخوان آپ کے آنسو سے تر ہو جاتا۔ کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ واقعہ ہیرا جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ آپ نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی کی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے، بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اسجحے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ کو دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا تو یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیریوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے
یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش و وجود بار مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ناظرین، امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشین کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی۔ آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسین اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیضیاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اے اللہ پاک، تجھے امام سید سجاد کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا بنا اور باقر علم خدا کے وسیلے سے علم دین کی دولت عطا فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ امام زین العابدین کو کربلا کے بعد زہر کس طرح سے دیا گیا تھا اور کیوں دیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ۔